تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 179 تا 203۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ یعنی حج سے اصل مقصود تو تقوی ہے، اس لیے اس کے واسطے اصلی زاد راہ تقوی کا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس امر میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ کوئی شخص اس سفر سے کوئی چھوٹی بڑی تجارتی فائدہ بھی اٹھا لے۔ یہاں فضلا من ربکم سے تجارتی فائدہ مراد ہے۔ اس قسم کے معاشی فوائد کے لیے قرآن میں دوسرے مقامات میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ خدا کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اور اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے بندہ جو معاشی فتوحات حاصل کرتا ہے وہ سب فضل ربی میں داخل ہیں۔ اوپر والی آیت کے تحت ہم یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ جاہلیت میں حج کا اجتماع ایک بہت بڑے تجارتی میلے کی نوعیت اختیار کر گیا تھا، جس کے سبب سے حج کا اصل مقصد بالکل دب کر رہ گیا تھا۔ قرآن نے یہاں واضح کیا ہے کہ حج کا اصل مقصد عبادت ہے، نہ کہ تجارت۔ اس وجہ سے اس سفر میں اسی کے شایان شان زاد راہ لو، اور وہ ہے تقوی۔ لیکن اس کے اصلی مقصد کے اہتمام کے ساتھ اگر کوئی شخص کوئی نفع بخش کاروبار بھی کرے تو اس سے اس عبادت میں کوئی خرابی واقع نہ ہوگی، یہ چیز جائز ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، عرفات سے واپس ہوتے ہوئے مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں رات گزارنے اور وہاں اللہ کی یاد کرنے کا حکم ہے۔ اس یاد کرنے کے متعلق یہ ہدایت فرمائی کہ یہ اس طریقے پر ہو جو اللہ نے تمہیں بتایا اور سکھایا ہے، یعنی تسبیح و تحلیل اور ذکر و عبادت کی صورت میں، اس طریقے پر نہ ہو جو تم نے جاہلیت کے زمانے میں اختیار کر رکھا تھا، جس طرح اس زمانے میں لوگ عید وغیرہ کے موقع پر چراغاں کرتے ہیں، پکنک کے پروگرام بناتے ہیں، مشاعروں کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، یہاں تک کہ رقص و سرود کی محفلیں بھی کہیں کہیں آراستہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جاہلیت میں بھی لوگ مزدلفہ میں جگہ جگہ آگ جلاتے، قصیدہ خوانی کرتے، داستان گوئی اور مفاخرت کی مجلسیں منعقد کرتے۔ قرآن نے ان چیزوں کی جگہ ان کو تسبیح و تحلیل کی ہدایت فرمائی، اس لیے کہ اصلاحاً ان مقامات کی حاضری اسی مقصد کے لیے ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ بطور امتنان و احسان کے ارشاد ہوا ہے، جس طرح سورہ جمعہ میں ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بے شک یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان مقامات کے احکام و آداب سے متعلق تمہیں جو رہنمائی کی جا رہی ہے اس کی قدر کرو، اس لیے کہ اب تک تم ان مقامات کو کھیل تماشے کی جگہیں بنائے بیٹھے تھے، حالانکہ یہ مقامات انوار معرفت کی جلوہ گاہ ہیں، لیکن تم نے اپنی جہالت کے سبب سے جواہرات کے معاون کو کوئلے کی کانیں سمجھا۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ قرینہ دلیل ہے کہ یہاں خطاب خاص قریش سے ہے، مطلب یہ ہے کہ مناسک حج کے معاملہ میں جو پابندیاں دوسروں پر ہیں بعینیہ وہی پابندیاں تمہارے اوپر بھی ہیں۔ اس وجہ سے جس طرح دوسرے تمام لوگ عرفات جاتے اور وہاں سے لوٹتے ہیں، اسی طرح تم بھی عرفات جا کر وہاں سے لوٹا کرو۔ اس ہدایت کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ قریش زمانہ جاہلیت میں حج کے موقع پر خاص اپنے لیے عرفات کی حاضری ضروری نہیں سمجھتے تھے، صرف مزدلفہ تک جاتے اور وہیں سے لوٹ آتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بیت اللہ کے پروہت اور مجاور ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے حدود حرم سے باہر نکلنا مناسب نہیں۔ بندگی میں بھی انہوں نے اپنے لیے ایک امتیاز قائم کر لیا تھا۔ قرآن نے ان کے اس خود ساختہ امتیاز کو ختم کر کے سب کو ایک سطح پر کر دیا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ مناسک حج سے فراغت کے بعد لوگوں پر، جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں، تفریحات اور دلچسپیوں کا موڈ طاری ہوتا تھا اور شعر و شاعری اور مفاخرت کی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں۔
خاص کر قیام منا کے ایام تو انہی چیزوں کے لیے خاص ہو کر رہ گئے تھے۔ شعراء اور خطباء اپنے اپنے قبیلوں اور اپنے اپنے آباء و اجداد کے مفاخر نثر و نظم میں بیان کرتے اور طلاقت لسانی سے ایک دوسرے پر فوقیت لے جانے کی کوشش کرتے۔ قرآن نے اس لغویت کی بھی اصلاح کی اور اس کی جگہ اس سے زیادہ اہتمام اور اس سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہنے کی ہدایت کی۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا إِلَى الْآيَةِ، یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جن کے دل و دماغ کے ہر گوشے پر محبت دنیا کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس غلبہ کی وجہ سے وہ ہر جگہ اسی چیز پر نگاہ رکھتے ہیں جو ان کے دل میں سر فہرست ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر انہیں حج جیسی عظیم عبادت کا موقع بھی نصیب ہوتا تو اس میں بھی قبولیت دعا کے ہر موقع و محل میں خدا سے اپنی دنیاوی آرزوؤں ہی کی تکمیل کے لیے دعا کرتے ہیں، درحالانکہ ان کی آخرت کا خانہ بالکل ہی خالی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حج کرتے ہی اپنے کسی نہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہیں، وہ جس مقام کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہاں وہ اپنی وہی درخواست پیش کرتے ہیں جو ان کے دل پر غالب ہوتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ اخروی فلاح کا کوئی ذکر بھی کرنا پسند نہیں کرتے، مبادا یہ چیز ان کی اصل آرزو کے لیے خدا کے سامنے کوئی حجاب بن جائے۔ اسی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے دین کی ہر چیز کو دنیاوی مفادات کے سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، جس سے دین کا حلیہ بگڑا ہے۔ اسی طرح کے لوگ تھے جن کی دنیا پرستیوں نے حج جیسی عظیم عبادت کو بھی زمانہ جاہلیت میں جیسا کہ اوپر گزرا ایک تجارتی میلے کی شکل میں بدل دیا، اور یہی رجحان ہے جو اس دور میں حج کو صرف ایک سالانہ کانگریس کی حیثیت سے نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ حج کی اصل ابراہیمی روح ہجرت اللہ ہے، اس کے دنیاوی فوائد صرف ضمنی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جن کے ذہن دنیا اور آخرت دونوں کے معاملے میں بالکل متوازن ہیں اور جو دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ پہلے گروہ کے بعد اس گروہ کا ذکر یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس گروہ کی طلب اللہ کی نگاہوں میں پسندیدہ ہے اور اہل ایمان کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس دعا سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ بندے کو اپنے رب سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرنی چاہیے اور اس بھلائی کا فیصلہ اور انتخاب اسی پر چھوڑنا چاہیے۔ وہی سب سے زیادہ بہتر طریقے پر جانتا ہے کہ ہمارے لیے حقیقی خیر کس چیز میں ہے۔ خاص طور پر دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کا خیر ہونا تو منحصر ہے اس امر پر کہ وہ چیز ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا وسیلہ و ذریعہ بن سکے، اور کسی چیز کے اس پہلو کو جاننا صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اس وجہ سے بندے کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ ہی پر چھوڑے، اپنی طرف سے کوئی تجویز پیش نہ کرے، البتہ دوزخ کے عذاب سے برابر پناہ مانگتا رہے۔ یہ بڑی سخت چیز ہے۔ بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے۔ پہلے گروہ کے متعلق جو صرف دنیا کا طالب بنتا ہے، یہ فرما دیا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اس دوسرے گروہ کے متعلق ارشاد ہوا کہ یہ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے، اور یہ حصہ اس اصول کے مطابق ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی نیکیوں کے بدلے کے لیے مقرر فرما رکھا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ تہدیہ اور تسلی دونوں موقعوں کے لیے موضوع ہے، اور قرآن مجید میں یہ دونوں ہی موقعوں پر استعمال ہوا ہے۔ جو لوگ آخرت کے عذاب و ثواب کو ایک بہت بعید چیز سمجھ کر اپنی بدعملیوں میں بدمست رہتے ہیں کہ جو چیز اتنی دور ہے اس کی فکر میں ابھی سے مبتلا ہو کر اپنے عیش کو کیوں مقدر کریں، ان کو ان الفاظ سے یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ آج تم جس حساب و کتاب کو بہت دور کی چیز سمجھ رہے ہو، جب وہ سر پر آئے گا تو تم یہ سمجھو گے کہ اس پر تو ایک صبح و شام بھی نہیں گزری۔
اسی طرح جو لوگ اللہ کے اچھے وعدوں کو وعدہ فردہ سمجھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے ظہور میں ایک غیر متناہی مدت باقی ہے، ان کو ان الفاظ سے یہ تسلی دی جاتی ہے کہ اطمینان رکھو، خدا کے وعدوں کے پورے ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ جب تمہیں اجر ملے گا تو محسوس کرو گے کہ تمہاری مزدوری، تمہارا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی تم کو مل گئی۔ موقع دلیل ہے کہ یہاں یہ دھمکی کے سیاق میں نہیں بلکہ تسلی کے سیاق میں ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ ان معاملات میں ساری اہمیت اس احساس کی ہے جو انسان کو جزا و سزا کے وقت ہوگا۔ اگر جزا و سزا کے وقت کا احساس یہی ہوگا کہ عمل اور جزا کے درمیان کا فاصلہ اب بالکل غائب ہو گیا تو پھر یہ فاصلہ بالکل ناقابل لحاظ ہے۔ پھر تو صحیح یہی ہے کہ مجرم اپنی سزا کو سامنے رکھے اور مومن اپنی جزا کو، نہ وہ مہلت سے مغرور ہو نہ یہ تاخیر سے بے صبرا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی نافہمی سے اس فاصلے کو اہمیت دے بھی تو اسے یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ من ماتا فقد قامت قیامتہ، کہ جو شخص مرا اس کی قیامت کھڑی ہو گئی۔ جو مومن ہے آنکھ بند ہوتے ہی اس پر اس کے نیک اعمال کی کیفیات کا ظہور شروع ہو جاتا ہے اور کافر پر اس کے بد اعمال کی۔ پھر عمل اور جزا میں فاصلہ کیا رہا؟ ادھر انسان نے زندگی کا بوجھ اتارا، ادھر جزا و سزا کھڑی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ایام معدودات کے الفاظ جس مقصد سے روزے کے ذکر میں وارد ہوئے ہیں اسی مقصد سے یہاں بھی وارد ہوئے ہیں، اور مراد ان سے ایام تشریق یعنی قیام منا کے ایام ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ گنتی چند دن ہی کی تو ہے، تو ان میں ذکر الہی کے خزانے میں جتنا اضافہ کر سکتے ہو کر لو۔ اس قلیل مدت کو بھاری اور گراں سمجھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ ویسے اس امر کی اجازت ہے کہ جسے کوئی عجلت ہو تو 12 ذی الحج ہی کو واپس ہو جائے، ورنہ 13 تک کے قیام کا ثواب حاصل کر لے۔ دونوں ہی صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں، البتہ یہ ملحوظ رہے کہ اس عجلت کا باعث ان ایام کی گرانی اور تلاوت کا احساس نہ ہو بلکہ کوئی واقعی ضرورت اس کی داعی ہو۔ اس تنبیہ کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ بہت سے لوگ عرفات سے واپس ہوتے ہی جلد سے جلد بقیہ مناسک سے فارغ ہو کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ایک حد تک تو فطری ہے، لیکن اس میں بیزاری اور گھبراہٹ کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس چیز کا کوئی اثر ہو تو یہ تقویٰ سے بعید بات ہے، اور انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے، اور اس دن اس کے حکم کے بغیر کوئی اس کے سامنے سے ہٹ نہ سکے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کے الفاظ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حج کا یہ اجتماع روز حشر کے اجتماع کی ایک یاد دہانی ہے، اس وجہ سے اس مجاز میں اس حقیقت سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔